السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ کیا میری آ رہی ہے؟ جی، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے غسل کا بیان۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی جب وضو کا بیان ہم نے پڑھا تھا، اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک لفظ ہے وضو اور ایک لفظ ہے وضو، واو کے پیش کے ساتھ اور واو کے زبر کے۔ تو میں نے کہا تھا وضو اس عمل کو، اس کام کو جس سے ہم پاک ہوتے ہیں، چہرے کو دھونا، بازو کو دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو کا دھونا، اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور جس پانی سے ہم یہ عمل کر رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، وضو کر رہے ہوں، اس پانی کو وضو کہتے ہیں واو کے زبر کے ساتھ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح یہاں پر بھی دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے غسل غائن کے پیش کے ساتھ، اور دوسرا لفظ ہے غسل غائن کے زبر کے ساتھ۔ غائن کے زبر کے ساتھ غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا، کسی بھی چیز کو دھونا اس کو کہتے ہیں غسل، ٹھیک ہے۔ اور غسل غائن کے پیش کے ساتھ غسل، اس کا مطلب ہوتا ہے غسل کرنا، شریعت میں جس کو ہم غسل کرنا کہتے ہیں، یا اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں نہانا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے جو آپ کے سامنے پی ڈی ایف شیئر ہو رہی ہے، اگر آپ کے پاس یہی پی ڈی ایف ہو یا دوسری پی ڈی ایف ہو تو اس میں دو عنوان قائم کیے گئے ہیں۔ بہرحال اسی پر آپ نظر رکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے غسل کرنے کا طریقہ۔ غسل کرنے کا طریقہ کہ سب سے پہلے اس میں غسل کے معنی لکھے ہیں۔ غسل کے لغوی معنی ہیں تمام بدن کو پانی سے دھونا، یعنی تمام بدن کو دھونا پانی کے ذریعے، اس کو ہم کہتے ہیں غسل۔ شریعت کی اصطلاح میں ناپاکی دور کرنے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورے بدن کے دھونے کو غسل کہتے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ نہانا کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ سے کہا کہ اردو میں اسے ہم کہتے ہیں نہانا، اور شریعت میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ہم ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم غسل کر رہے ہوں، نہا رہے ہوں۔ یہاں پر نیٹ ورک کا تھوڑا ایشو ہے، پی ڈی ایف سلو چل رہی ہے۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے۔ گٹے میں نے پیچھے بھی سمجھایا تھا جب وضو میں ہم نے بات کی تھی، گٹے ان کو کہتے ہیں، جو یہ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، یعنی جو پاؤں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو بازو کی حد ہے، باؤنڈری جو بازو کی ہے، جہاں سے آگے ہاتھ شروع ہو جاتا ہے، پیچھے بازو ہے، یہ جو باؤنڈری کا ایریا ہے، یہاں سے اس ایریا کو کہا جاتا ہے گٹے۔ انگلش میں شاید اس کو آرم بون کہا جاتا ہے غالباً۔ تو اس سے آگے ہاتھوں کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد استنجا کرے انسان، اور اگر جسم پر کہیں نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو، اس نجاست کو دور کر لے۔ پھر انسان وضو کر لے جس طرح وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، الا یہ کہ وہ اپنے جو پاؤں ہیں ان پاؤں کو نہ دھوئے، بلکہ پاؤں کو دھونے کے بجائے وہ ڈائریکٹ باقی جسم کو دھوئے، یعنی باقی جسم کے جو اعضاء وضو ہیں، یعنی چہرہ ہے، سر کا مسح ہوا، بازو دھونا ہوا، ان تین اعضاء کو تو وہ دھو لے یا مسح کر لے، لیکن جو پاؤں ہیں ان کو نہ دھوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ وضو سے جو ہے غسل کرے گا، تو غسل کرنے کے بعد جو پانی نیچے گرے گا، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بیت الخلاء ہوتے ہیں، جو ہمارے واش روم وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں پر انسان نہاتا دھوتا ہے، تو وہاں جو ہے مکمل طور پر وہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر پہلے ہی ہم پاؤں کو دھوئیں گے تو وہ ایک بیکار سا کام ہو جائے گا، ابس کام ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ انسان نہا لے، پھر آخر میں پاؤں دھو لے، جیسے عموماً نہاتے ہوئے لوگ جو عموماً کرتے ہیں کہ پہلے پورے
دھو لیتے ہیں، اس کے بعد آخر میں پھر جو ہے پاؤں کو دھوتے ہیں۔ تو وضو کر لے، اور پھر اس کے بعد کرنے کے بعد اب وہ جو ہے غسل کر لے، اپنے پورے جسم پر وہ پانی بہائے۔ اب اس میں دیکھیں ہم غسل کے فرائض۔ یہ پی ڈی ایف کچھ سلو چل رہا ہے، میرا نیٹ ورک کا یہاں پر ایشو ہے۔ غسل کے فرائض جو ہیں وہ 3 فرائض ہیں غسل کے اندر۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا۔ یہ ہے فرض، غسل کے اندر فرض۔ ہم نے وضو میں فرض پڑھے، 4 فرائض ہم نے پڑھے تھے احناف کے نزدیک، یعنی ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک 4 فرائض تھے۔ شوافی کے نزدیک یا اہل حدیث حضرات کے نزدیک 6 فرائض تھے، لیکن احناف کے نزدیک ہم نے پڑھے تھے 4 فرائض ہیں۔ یہاں پر ہیں 3 فرائض۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 چیزیں ہیں فرض۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ دونوں غسل میں فرض نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ دونوں سنت ہیں۔ وہ ان دونوں کو سنت قرار دیتے ہیں، وہ فرض نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں پورے بدن پر پانی بہانا صرف یہ فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں بیان فرمائی کہ یہ فطرت میں سے، ان میں سے 2 چیزیں تھی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں بیان فرمائی تھی، وہ 10 کی 10 چیزیں سنت ہے، اس لیے پانی جو ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت ہی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم غسل کرو، غسل میں تم کلی اور ناک کو جو ہے تم جھاڑ لو، تو وہاں پر فرض کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے ہم غسل میں جو ہے کلی اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ گویا غسل میں اب 3 فرض آ گئے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو صاف کرنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا 1 مرتبہ فرض ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا وضو میں بھی 1 مرتبہ اعضاء کو دھونا فرض تھا، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اسی طرح 1 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا، اور اس طریقے سے پانی بہانا کہ 1 بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، تو اس کو وہ ہے اتنا ہے فرض، کہ 1 بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ اگر 1 مرتبہ کسی انسان نے جو ہے غسل کر لیا، 1 ہی مرتبہ پانی بہایا اور کوئی جگہ سوکھی نہ رہی، تو اس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہے غسل کی سنتیں۔ اب ہے غسل کے اندر 5 سنتیں ہیں۔ غسل کے اندر جن کو کرنا جو ہے کرنے سے ہمیں سب ہے اس کا عمل زیادہ ملے گا، اور ان میں سے پہلی چیز ہے غسل کی نیت کرنا، کہ جب ہم غسل کے لیے جا رہے ہیں غسل کا ارادہ کرنا، غسل کی نیت کرنا۔ تو آپ کہیں گے بغیر ارادے کون سا غسل ہوتا ہے؟ تو بغیر ارادے کے بھی غسل ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کہیں بارش میں جا رہے تھے، آپ کا پورا بدن جو ہے وہ دھل گیا بارش کی وجہ سے، یا آپ کسی پانی میں گر گئے، صاف پانی تھا، پاک پانی تھا، اس میں کنویں میں گر گئے، یا کسی تالاب میں گر گئے بڑے، یا کسی دریا میں گر گئے، تو غسل ہو جائے گا، لیکن غسل کا ارادہ نہیں تھا، تو ارادے کی وجہ سے جو نیت تھی، نیت کی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا، نیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو غسل کی پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ دوسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جب ہم غسل کرنے جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو ہم دھوئیں گے، یہ سنت ہے۔ نمبر 3 استنجا کرنا، اور جسم پر جہاں نجاست لگی ہو اسے دھونا، کہ جسم کے جس حصے پر بھی نجاست لگی ہو، ناپاکی لگی، تو غسل کرنے سے پہلے اس نجاست کے حصے کو ہم دھو لیں گے۔ نمبر 4 وضو کرنا۔ میں نے کہا وضو کرنا نماز کا وضو کرنا ہے، لیکن پاؤں نہیں دھونے ہیں، پاؤں دھونے کے علاوہ ہم نے باقی کام کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے بلکہ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ایک ماں ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، وضو کیا سوائے پاؤں دھونے کے، پھر باقی بدن کو دھویا، اس کے تھوڑی سی جگہ سائڈ پہ وہاں پر پھر پاؤں کو دھویا۔
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غسل میں وضو کرے لیکن پاؤں کو نہ دھوئے. پاؤں کو ہم جو ہے جب غسل کریں گے تو غسل کے ساتھ پاؤں کو دھوئیں گے, وضو کے ساتھ پاؤں کو نہیں دھوئیں گے. اگر دھو لیتے, پانچویں چیز, پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا. میں نے کہا تھا 1 مرتبہ پانی بہانا, مرتبہ پانی بہانا سنت ہے. 3 سے زیادہ مرتبہ کوئی شخص پانی بہا ہے اس کا بیان آگے آ رہا ہے. یا گئے غسل کے فرائض. 3 فرائض ہیں غسل کے اندر. نمبر 1 کلی کرنا, نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا, اور نمبر 3 پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا. یہ 3 فرائض ہیں. پھر سنتیں 5 آ گئی. نمبر 1 غسل کی نیت کرنا, غسل کا ارادہ کرنا. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا. نمبر 3 استنجا, نجاست لگی ہو اس کو دور کرنا. نمبر 4 وضو کرنا. اور نمبر 5 پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا. یہ سنتیں 5. آواز آ رہی ہے؟ مجھے کچھ نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا شاید. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا ریئیکٹ کریں اگر میری آواز آئی. جی, اب دیکھ لیجئے غسل کے مستحبات. غسل کے اندر کون کون سی چیزیں مستحب ہیں ان کو دیکھ لیجئے. غسل کے اندر 5 چیزیں مستحب ہیں. سنتیں بھی 5 ہیں اور مستحبات بھی 5 ہیں. مستحب اور سنت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سنت کا درجہ تھوڑا اوپر ہے, مستحب کا درجہ تھوڑا سا کم ہے. اتنا سا فرق ہے مستحب کے اندر. غسل میں 5 چیزیں مستحب ہیں. نمبر 1 پاک جگہ پر غسل کرنا, صاف جگہ غسل کرنا, یہ ہے پہلا مستحب. دوسرا پردے کی جگہ غسل کرنا. پردے کی جگہ غسل کرنا مستحب ہے. عموماً پردے کا ہم اہتمام, آپ کہیں گے ہم واش روم میں غسل کرتے ہیں تو پردہ تو ہوتا ہی ہے. واش روم میں بھی ایک عجیب قسم کا چلن بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو واش روم, پبلک واش رومز ہوتے ہیں یا پبلک جو ہے نہانے کے جو واش رومز بنائے جاتے ہیں ان میں دیواریں زیادہ اونچی نہیں ہوتی, تھوڑی نیچے تک ہوتی ہیں. یا جو واش روم کی کھڑکیاں ہوتی ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں اور جو ہے باہر سے دیکھنے والا آرام سے دیکھ سکتا ہو. تو ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ کہیں کھلے میں نہا رہے ہوں یا دھو رہے ہوں, مثال کے طور پر آپ جو ہے دریا کے اندر آپ جو ہے تیر کر آپ نہا رہے ہیں, یا اسی طرح سوئمنگ پول وغیرہ میں آپ نہا رہے ہیں, یا کسی پانی کی جگہ پر چاہے کنواں ہو, چشمہ ہو یا ندی نالے ہوں جہاں پر آپ نہا رہے ہوں, تو عموماً وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف لوگ جو ہے پردے کا بھی اہتمام, نہ تو پردے کا اہتمام کرتے ہیں اور نہ جو سطر ہے اس کو چھپانے کا اہتمام کرتے ہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اگر کھلی جگہوں پر نہانے کی ضرورت پڑے, عورتوں کو تو قطعاً اجازت نہیں ہے, لیکن مردوں کے لیے اتنی اجازت ہے کہ ان کا سطر کم از کم چھپا ہوا ہو, ڈھکا ہوا ہو, اس صورت میں وہ نہا سکتے ہیں. بہرحال تو پردے کی جگہ غسل کرنا. نمبر 3 بیٹھ کر غسل کرنا. بیٹھ مستحب ہے کہ آپ بیٹھ کر غسل کریں, لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر غسل کرنا چاہیں تو پھر آپ سطر ڈھانپ کر غسل کریں. انسان کو خود اپنے سطر کی طرف بھی سطر غلیظ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے سطر خفیف, یعنی آپ آگے چل کر ہم جب سطر کا بیان پڑھیں گے نماز میں تو اس وقت آپ پڑھیں گے کہ سطر کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے سطر خفیف, ایک ہوتا ہے سطر غلیظ. مثال کے طور پر مردوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سے گھٹنے کور, گھٹنوں کو جو ہے شامل وہاں تک ہے جو سطر مردوں کا. اور اس میں جس کو ہم کہیں گے یہ پورا سطر ہے, یہ سطر خفیف ہے. سطر غلیظ اس میں ہے جو جتنا ایریا جو ہے انڈر ویئر کے اندر ہے اتنا ہے سطر غلیظ. اس کا دیکھنا, اس کا چھپانا بالکل بھی قطعاً اس کو دکھانا جائز نہیں ہے. تو خود انسان کو بھی اپنے سطر میں بھی جھانکنے کی جو ہے اجازت شریعت نہیں دیتی ہے, اس کو مستحب یا بہتر شریعت قرار نہیں دیتی ہے. اس لیے انسان جب نہا رہا ہو, غسل کر رہا ہو تو وہ اپنے سطر کو ڈھانپ کر غسل کرے. اس لیے بہتر ہے بیٹھ کر غسل کرے. اگر کھڑے ہو کر غسل کر رہا ہو, واش روم کے اندر ہے, پردے میں ہے, لیکن اس کے باوجود سطر کو چھپا کر انسان غسل کرے. نمبر 4 پانی اعتدال کے ساتھ خرچ کرے. میں نے اوپر بیان کی تھی کہ پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا غسل کے اندر سنت ہے, لیکن اعتدال سے, اس سے زیادہ اگر کوئی انسان خرچ کرنا چاہے پانی, 3 مرتبہ کا مطلب کہ ایک بدن پر صرف 3 مرتبہ آپ پانی بہائیں,
یعنی سر پر آپ نے ایک مرتبہ پانی بہایا، آرام سے آپ نے پانی بہایا، پورا سر دھل گیا. چاہے باقی اعضا پر آپ نے 3 مرتبہ پانی بہایا، ہمیں صابن بھی لگانی ہوتی ہے، شیمپو بھی لگانا ہوتا ہے، باقی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. تو صرف 3 مرتبہ سے تو کام نہیں چل سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں یہ مستحب آیا کہ پانی کو ہم اعتدال کے ساتھ خرچ کریں. جتنا ہم اعتدال کے ساتھ، جتنی ضرورت ہو صرف اتنا ہی ہم پانی خرچ کریں، بے جا ہم خرچ نہ کریں. ایسا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ جب آپ غسل کرنے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک جگ کو لیتے ہیں، اس کو اپنے اوپر انڈھیل دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. جب پھینک دیتے ہیں تو وہ پانی ایک جگہ پڑتا ہے، لیکن پھر وہاں سے اڑ کے وہ پانی دوسری یعنی جو باہر چلا جاتا ہے. اس لیے اگر ہم پانی کو جسم پر آہستہ سے بہائیں گے، یعنی سلولی، بالکل آرام سے اگر ہم جسم پر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی جسم پر بہے گا. لیکن اگر ہم تیزی سے ڈالیں گے تو وہ پانی جسم پر پڑ کر وہاں سے ریفلیکٹ ہو جائے گا، دوسری طرف چلا جائے گا، جسم پر بہے گا نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان جب نہانے کے لیے جائے تو جو جگ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں بہت دھیمی رکھیں، بہت آہستہ رفتار کے ساتھ ہم نہائیں، تاکہ پانی جو ہے کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم اس کا ضیاع ہو، کم سے کم ضائع ہو جائے. اسی طرح 5واں جو مستحب ہے وہ ہے پہلے دائیں جانب پانی بہانا، پھر بائیں جانب جو ہے پانی بہانا. یہ ہم نے وضو میں بھی پڑھا تھا ایک مستحب، کہ جن اعضا جو ڈبل اعضا ہیں ان میں پہلے دائیں کو دھونا چاہیے پھر بائیں کو، پہلے دایاں بازو دھوئیں پھر بایاں بازو، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. تو یہ مستحبات میں سے ہے. یہاں پر بھی غسل میں بھی کہ جب ہم جو ہے دھونے کی باری آئے تو پہلے ہم دائیں طرف پانی بہائیں پھر بائیں طرف پانی بہائیں، پہلے دائیں طرف صابن لگائیں پھر بائیں طرف صابن لگائیں. تو جو بھی عمل ہم کر رہے ہوں اس میں تیمم یعنی دائیں جانب کو ہم مقدم کریں، اس کو جو ہے مستحب قرار دیا گیا. تو غسل کے مستحبات بھی 5 ہیں. نمبر 1 پاک جگہ پر غسل کرنا، نمبر 2 پردے کی جگہ غسل کرنا، نمبر 3 بیٹھ کر غسل کرنا، اور اگر کھڑے ہو کر غسل کریں تو سطر کو چھپا کر غسل کریں. نمبر 4 پانی اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اور نمبر 5 پہلے دائیں طرف دھونا پھر بائیں طرف دھونا. یہ آگے غسل کے فرائض بھی، غسل کی سنتیں بھی، اور غسل کے مستحبات بھی. آگے ہم دیکھیں گے غسل کی قسمیں، یعنی غسل کی اقسام کیا کیا ہیں. تو غسل کی ایک قسم ہے فرض، پہلی قسم ہے غسل کی کہ فرض غسل. دوسری ہے سنت، تیسری ہے مستحب، واجب اس کے اندر نہیں ہے. فرض غسل اس وقت ہوگا جب انسان ناپاک ہو جائے اور پاکی کا ارادہ کرے، تو اس وقت جو غسل کرے گا وہ ہے فرض غسل. انسان کا غسل ٹوٹ گیا، نواقض غسل. یہ نواقض غسل انشاءاللہ ہم اس جو آپ کی صبح کلاس ہوگی یہاں پر میں اس کو بیان نہیں کروں گا. اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو آپ میں سے اکثر لوگ فیملی میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ فیملی کے سامنے جو دیکھنے اور سننے والی نہیں ہیں. تو اس کو ہم الگ سے ریکارڈ کریں گے اور جو ہے صبح جو آپ کو جو ہے ویڈیو گروپ کے اندر بھیجی جائے گی، اس میں وہ اٹیچڈ ہوگی ایک ویڈیو بھی. تو جن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، کن کی وجہ سے غسل کرنا پڑتا ہے، نواقض غسل، ان کو علیحدہ ویڈیو میں ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. تو جب انسان ناپاک ہو جائے، میں نے وضو کے اندر کہا تھا کہ ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حدث اور ایک ہے جو ہے نجاست یا جو ہے جنابت. تو حدث، اس کو ہم حدث اصغر بھی کہتے ہیں، حدث اکبر بھی کہتے ہیں، لیکن آسانی کے طور پر، بلکہ اس کتاب میں ہم حدث اصغر اور حدث اکبر ہی پڑھیں گے. شاید آپ کو یہ ٹرمز اور تھوڑی مشکل لگے، لیکن آگے چل کر جب اس کا بیان ہوگا وہاں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا. میں نے کہا تھا وضو ٹوٹنے کو اردو میں ہم ناپاکی کہیں گے، غسل ٹوٹنے کو بھی اردو میں ہم ناپاکی کہیں گے، لیکن آسانی کے لیے وضو والی ناپاکی چھوٹی ہے، غسل والی ناپاکی بڑی ہے، کیونکہ اس میں غسل کرنا پڑتا ہے. چھوٹی ناپاکی میں صرف اعضائے وضو کو دھونا ہے، 4 اعضاء کو دھونا ہے، 3 کو دھونا ہے، 1 کا سر کا مسح کرنا ہے، چھوٹی ناپاکی ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں حدث، اور غسل والی ناپاکی کو ہم کہتے ہیں جنابت. ٹھیک ہے، یہ چیز اب یاد رکھنے میں. تو جنابت، جب انسان جنوبی ہو جائے، حالت جنابت میں ہو، حدث اکبر اس کو لاحق ہو، اس کو غسل کرنے کی حاجت ہو، ضرورت ہو اس کو غسل کی، اس کا غسل ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں اس پر غسل کرنا واجب فرض ہو جاتا ہے. یہ ایک چیز ہے جب غسل کرنا جو ہے فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو نواقض وضو ہیں، نواقض غسل ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بعد میں بیان کریں گے. دوسرے سنت، غسل کے اندر جو ہے 4 چیزیں طریقے کے جو غسل ہیں وہ سنت ہے. نمبر 1، جمعہ کے لیے آپ جب جا رہے ہوں تو جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے.
نمبر 2، عیدین کے لیے آپ جائیں تو عیدین کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو احرام جب باندھیں گے تو احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، جب آپ وقوف عرفہ کر رہے ہوں، یعنی عرفہ میں میدان عرفات میں جب آپ کھڑے ہونے کے لیے 10 ذی الحجہ کو جو حاجی لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں تو وہاں جانے سے پہلے غسل کرنا، یہ 4 غسل ہیں جو شریعت میں سنت قرار دیے، جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، احرام باندھنے کے لیے اور وقوف عرفہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، 4 غسل ہیں سنت۔ اس کے علاوہ جو مستحبات ہیں تو غسل یعنی کب کب کرنا مستحب ہے غسل، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی ہے جب کوئی شخص کافر ہو اور وہ مسلمان بن جائے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ شاید مجھے یاد آ رہا ہے جب ہم وضو کا بیان پڑھ رہے تھے اس وقت کسی بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہو، اسلام قبول کرے تو کیا وہ وضو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو میں نے کہا تھا یہ مسئلہ آگے آئے گا، یہاں پر یہ آ چکا ہے۔ تو جب کوئی کافر حالت اسلام میں آئے تو اس کے لیے غسل کرنا جو ہے مستحب ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ پاک ہو، اس کے بعد غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ ناپاک ہے تب اس پر غسل کرنا فرض ہے، تب ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ پاک ہو، پاک ہونے کے بعد جب وہ اسلام قبول کرے اس کے بعد آپ اس کو کہیں غسل کرنا، یہ غسل اب مستحب کہلائے گا۔ ٹھیک۔ نمبر 2، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ یہ بھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب میت کو غسل دو تو اس کے بعد وضو کر لو، تو میں نے کہا تھا نواق اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن مسئلہ آگے آئے گا۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی یہاں پر آ چکا ہے کہ جب میت کو غسل دیں گے تو اس کے بعد غسل اگر کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، مستحب ہے، اس میں ثواب ہے، اور کوئی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا، یہ وہ مقامات ہیں جن کو ہم حرمین کہتے ہیں، جو 2 محترم جگہیں ہیں اسلام کے اندر، ان کی طرف ان کے ان حدود میں جب انسان داخل ہو جائے تو داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 4، نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا، یعنی جب آپ بارش کی دعا کرنے کے لیے جائیں، بارش کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اس وقت اس سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 5، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اس میں چاند گرہن کی جو نماز ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اکثر محدثین اور فقہا نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی ہے چاند گرہن کو، لیکن سورج گرہن کی کو جو ہے بہت اہمیت ہے، اس کی جو نماز ہے اس کے لیے کافی اہمیت وارد ہوئی ہے، تو ان کے لیے غسل کرنا یہ بھی جو ہے مستحب ہے۔ نمبر 6، عرفہ کی شب میں غسل کرنا، یعنی جب ہم میدان عرفات میں ہوں اور شام کو ہم مزدلفہ اور منا کی طرف آتے ہیں، اس وقت اس رات میں غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ جانے سے پہلے واجب سنت تھی، اور اس کے بعد لوٹنے کے بعد جو شب ہو منا کے اندر، جو ہم مغرب اور عشاء کی غالباً نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پر مزدلفہ کے اندر اور پھر منا میں ہم لوٹتے ہیں، تو وہاں پر جو غسل کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے، اگر کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اسی طرح عمر کے لحاظ سے بالغ ہو جانے پر غسل کرنا، عمر کے لحاظ سے انسان کب بالغ ہوتا ہے؟ کم از کم اس کی جو ہے میعاد لڑکیوں کے لیے بچیوں کے لیے 9 سال ہے، اور لڑکوں کے لیے بچوں کے لیے کم از کم میعاد اس کی 12 سال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سے جب علامت بلوغ ظاہر ہو جائیں پھر تو بالغ ہو گئے، لیکن اگر بالغ نہ ہوں تو یہ کم از کم میعاد ہے کہ 9 سے 12 سال کے درمیان لڑکی بالغ ہوتی ہے، اور 12 سے 15 سال کے درمیان لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ اس دوران اگر وہ بالغ ہو گئے، ان کو معلوم پڑا کہ ہم عمر کے لحاظ سے بالغ ہو چکے ہیں، تو ان پر بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح پاگل کے اچھا ہو جانے پر غسل کرنا ہے۔ ایک انسان اگر پاگل ہے اور اس پر جنون طاری ہے، پھر وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا وضو کے اندر کہ پاگل کو جب ہوش آئے، اس کی وجہ سے، اس پاگل پنے کے دورے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر غسل کی بات ہو رہی ہے، غسل کرنا ایسے شخص کے لیے مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ اگر وہ غسل کر لے تو اچھا ہے، لیکن پاگل پنے کی وجہ سے وضو تو یقیناً ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھ لیجئے غسل کے مکروہات، یعنی کون کون سی چیزیں غسل میں مکروہ ہیں۔ مکروہ مطلب ناپسندیدہ ہیں۔ نمبر 1، خلاف سنت غسل کرنا، یعنی کوئی انسان سنت کے خلاف غسل کر رہا ہے، یعنی سنت کے طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے غسل نہیں کر رہا ہے۔
تو وہ ہے مکروہ، یعنی اس کی وجہ سے وضو میں کراہت آتی ہے، غسل میں کراہت آتی ہے، ناپسندیدگی آتی ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ نمبر 2، سطر کھلا ہونے کی حالت میں غسل کرنا۔ اس طرح غسل کرنا کہ آدمی کا سطر لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہو۔ دو قسم، ایک تو یہ آ گیا کہ انسان کا سطر خود اس کے سامنے کھلا ہو، دوسرا یہ کہ اس کا سطر لوگوں کے سامنے کھلا ہوا۔ تو لوگوں کے سامنے جو سطر کھلا ہوا ہوگا تو اس صورت میں غسل کرنا مکروہ ہے۔ میں نے کہا یہ سطر خفیف کی بات ہو رہی ہے، لیکن سطر غلیظ نہیں۔ سطر غلیظ تو جو ہے بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے اسلام کے اندر۔ نمبر 3، قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے غسل کرنا۔ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو قبلے کی طرف رخ کرتے آپ غسل کر رہے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، پانی میں اسراف یا کمی کرنا، فضول خرچی کرنا، بہت زیادہ پانی استعمال کرنا یا ضرورت سے بھی کم پانی استعمال کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، پسندیدہ عمل نہیں۔ جتنی ضرورت ہے اتنا پانی آپ استعمال کیجئے، یہ غسل کے جو ہے مکروہات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کی مائکس آن کر دیتا ہوں، اگر آپ کے کچھ سوالات وغیرہ ہوں وہ کر لیجئے، اور اگر کچھ لوگ جانا چاہ رہے ہوں تو ابھی نہ جائیں، ابھی اس کے بعد ایک اور کلاس ہوگی جو اصول فقہ کی ہماری ہے، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پی ڈی ایف ہوگی، آپ اسی کو دیکھ لیجیے، اوپر ہے، دیکھ لیجیے۔ جو ہم نے احکامات پڑھے تھے، سب سے پہلی چیز، پہلی تعریف ہم نے پڑھی تھی، حکم کس کو کہتے ہیں۔ حکم میں ہم نے پڑھا تھا کہ حکم وہ ہے جو انسان کے اعمال جو ہوں گے، جو کام انسان کرے گا، اب وہ کام کس نوعیت کا ہے، کیا وہ فرض کے لیول کا ہے، واجب کے لیول کا ہے، سنت کے لیول کا ہے، یا مستحب کے لیول کا ہے، یا اگر ڈونٹس میں ہم دیکھیں نہ کرنے کے بارے میں، یعنی اس کو نہیں کرنا ہے، اس کا کیا لیول ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی اس کام کی کیٹیگری کیا بنے گی کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں ہم شریعت میں حکم۔ آسان الفاظ میں اگر آپ اس کو سمجھیں کہ جو بھی عمل ہم انسان، ایک مسلمان جو بھی عمل کرے گا، اس عمل کی کیٹیگری کیا ہوگی کرنے میں، اس کی کیٹیگری فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یا نہ کرنے کے اعتبار سے اس کی کیٹیگری حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، یا مکروہ تنزیہی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس احکام کی یا اس حکم کی دو قسمیں پڑھی تھی۔ نمبر 1 حکم تکلیفی، اور نمبر 2 حکم وضعی۔ حکم تکلیفی، حکم کی دو قسمیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ حکم تکلیفی ہم پڑھ چکے تھے، حکم تکلیفی اس کو کہیں گے جس میں کسی فعل کا، کسی کام کا مطالبہ کیا جائے یا منع کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے یہ کام آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے حکم تکلیفی۔ ٹھیک ہے، اب اس حکم تکلیفی کی ہم نے پھر 7 قسمیں پڑھی تھی، کہ اس حکم تکلیفی کی 7 قسمیں، یعنی جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اس حکم کی 7 قسمیں ہوں گی۔ کتنی قسمیں ہوں گی؟ 7 قسمیں۔ 7 قسموں میں سے پہلی قسم ہے فرض، دوسری قسم ہے واجب، تیسری قسم ہے مندوب، چوتھی قسم ہے حرام، پانچویں قسم ہے مکروہ تحریمی، چھٹی قسم ہے مکروہ تنزیہی، اور ساتویں قسم ہے مباح۔ ٹھیک ہے، پھر سے دوہرا رہا ہوں میں، فرض، واجب، مندوب، میم نون دال واو بے، مندوب۔ نمبر 3 حرام، نمبر 4 حرام، نمبر 5 مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی، نمبر 6 مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی، اور نمبر 7 مباح۔ ٹھیک ہے، پھر سے ایک بار دہراتا ہوں میں، آپ بھی دہرائیے، فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح، یہ 7 ہیں حکم تکلیفی کی قسمیں۔ ان میں سے پہلی قسم آج ہم پڑھیں گے جو ہے فرض۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جیسے ہم نے پڑھا غسل میں یہ 3 چیزیں فرض ہیں، وضو میں ہم نے پڑھا 4 چیزیں فرض ہیں،
اب ہم نے شاید آپ میں سے کسی نے پچھلے ایک کلاس میں سوال پوچھا تھا کہ جو سنتیں ہیں مستحب ہیں ان کو ہم نے الگ الگ کیٹیگری میں کیوں رکھا، سب کا کرنا یا سب کو نہ کرنا، یہ کیوں نہیں رکھا؟ یعنی سب کو کرنا ضروری ہے یا جو ہے سب کو کرنا ضروری نہیں، ایسا کیوں نہیں رکھا گیا؟ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے غسل میں پڑھا کہ 3 چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور اسی طرح پورے بدن پر پانی بہانا فرض. ٹھیک ہے، ہم نے سنت میں پڑھی کہ سنت کیا ہے، اس کی نیت کرنا، غسل کی نیت کرنا سنت ہے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا سنت ہے. اب ہم دونوں ہاتھوں کے گٹوں تک دھونا، اس کو ہم فرض کیوں نہیں قرار دے رہے، اس کو ہم فرض کیوں نہیں مانتے، اس کو بھی ہم کیوں ضروری کیوں نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے، تو ان کی ہم نے کیٹیگری جو بنائی ہے کہ ایک کام ضروری ہے، ایک کام اتنا ضروری نہیں ہے، دوسرا کام جو ہے بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، تو یہ کیٹیگری ہم نے کس طور پر بنائی؟ ٹھیک ہے، وہ ہم چیزیں یہاں سے اب سمجھنے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو پہلی چیز ہم نے جو پڑھی وہ فرض. تو فرض کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فرض وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہو اور دلیل قطعی ثابت ہو. فرض جس کا کرنا ضروری اور دلیل قطعی. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے نماز میں قرات کرنا، نماز ہے، نماز میں قرات کرنے کے متعلق آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو. نماز پڑھنے، اب ہم نماز پڑھ لیتے بغیر قرات کے، تو اب نماز میں قرات کو ضروری کیوں قرار دیا گیا، فرض کیوں قرار دیا ہم نے؟ اس لیے فرض قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بہت سارے احکامات بیان فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت ساری ہدایات دی. اس وجہ سے دلیل قطعی سے، پکی دلیل، دلیل کہتے ہیں قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارکہ ہو، اس کو ہم دلیل کہیں گے. لیکن دلیل کون کون سی آیات بنتی ہیں؟ ابتدا میں ہی، جب آپ کو اگر یاد ہوگی جو انٹروڈکشن والی کلاس تھی ہماری فقہ میں، اس میں نے کہا تھا کہ ہر آیت اور ہر حدیث دلیل نہیں ہو سکتی، ہر ایک آیت دلیل نہیں بن سکتی، اسی طرح ہر ایک حدیث دلیل نہیں بن سکتی. جیسے بہت ساری چیزیں، بہت ساری آیات میں نے کہا تھا منسوخ ہو گئی. اب منسوخ آیت سے آپ مسئلہ نکالیں کہ وہ آیت تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، اب میں یہ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ آیت تو منسوخ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آیت اب ہمارے لیے دلیل نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں بہت ساری احادیث ہیں اور ان احادیث کی بہت ساری قسمیں. اصول حدیث میں آپ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھیں گے کہ احادیث کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ احادیث وہ ہیں جن کا مقام بہت اونچا درجے کی، کچھ اس سے کم درجے کی، جو عموماً آپ نے سنا بھی ہوگا کہ صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، یا اسی طرح سے مشہور حدیث ہے، متواتر ہے، خبر واحد ہے. بہت ساری احادیث کی قسمیں آپ نے سن بھی رکھی ہوں گی. تو اب کون سی حدیث ہے، کس حدیث کو کس درجے میں ہم نے رکھنا ہے، کس حدیث سے کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، یہ چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اصول ہمیں بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اصول حدیث میں ہم حدیث کے متعلق سمجھیں گے، اصول فقہ میں ہم سمجھیں گے کہ جو احکامات ہم دے رہے ہیں وہ احکامات کس نوعیت کے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں بیان کر رہا تھا کہ دلیل کس کو کہیں گے؟ وہ آیت جس سے کوئی حکم نکالا جا سکتا ہو، وہ حدیث جو قابل استنباط ہو، استنباط کا مطلب مسئلہ جس سے نکالا جا سکتا ہو، اس کو ہم دلیل کہیں گے. ہر ایک حدیث دلیل نہیں ہو سکتی، ہر ایک آیت دلیل نہیں ہو سکتی ہے، ہر ایک صحابی کا عمل دلیل نہیں بن سکتا ہے. ہر ایک اجماع، یعنی سارے لوگ، سارے مسلمان کسی عمل پر متفق ہو گئے اور بعد میں پھر وہ اجماع متروک ہو گیا، بعد میں کسی اور چیز پر وہ ہے مجتمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، تو اب کس کو ہم نے دلیل ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو دلیل سمجھ میں آ گیا ہوگا، دلیل کس کو کہیں گے ہم، کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں. فقہ میں جب تک ان چیزوں کو، اصول میں جب تک یہ چیزیں آپ کو واضح نہ ہو جائیں تب تک آپ چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے. تو دلیل جہاں پر بھی آئے گی تو دلیل کا مطلب ہوگا وہ آیت، وہ حدیث، وہ اجماع جس سے کوئی مسئلہ ہم نکال سکتے ہوں، جو اس لیول کا ہو، جو اس نوعیت کی ہو. اگر اس سے کم تر درجے کی ہے، مسائل نہیں نکال سکتے، اس آیت، اس حدیث کو یا اس اجماع کو یا اس قیاس کو ہم دلیل نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں جو دلیل قطعی، یعنی بہت مضبوط دلیل سے جو حکم ثابت ہو رہا ہو اور جس کا کرنا بھی ضروری ہو، اس کو کہتے ہیں فرض. دو
جس کا کرنا ضروری ہے. اگر چھوڑ دیا چھوڑنے پر گنہگار ہوگا. جیسے غسل تھا، غسل میں 3 چیزیں ضروری تھی، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا 1 مرتبہ کم از کم. ٹھیک ہے، یہ فرض ہے. اب اس میں سے ایک چیز بھی ہم نے چھوڑ دی، کلی چھوڑ دی تو غسل نہیں ہوگا. ناک میں پانی چڑھانا ہم نے چھوڑ دیا، غسل نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم نے پورے بدن پر پانی نہیں بہایا، غسل نہیں ہوگا. وضو میں ہم نے پڑھا 4 فرض ہیں، جو ہے چہرہ دھونا، دونوں بازو کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا. 4 چیزیں ہم نے پڑھی فرض. تو ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز چھوٹ گئی، وضو نہیں ہوگا. ہم نے چہرہ دھویا، سر بھی دھو، سر کا مسح بھی کیا، بازو بھی دھوئے، پاؤں بھی دھو لیے، لیکن چہرے پر تھوڑا سا ایک طرف سے چہرے پر سوکھا رہ گیا، یا ہماری ایڑیاں، پاؤں کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی، تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ غسل، وضو نہیں ہوگا. غسل ہم نے کیا، پورا بدن دھو لیا، لیکن جو ہے کمر کے پاس ہمارے کچھ جو ہے تھوڑا سا 1 انگلی کے برابر یا 1 بال کے برابر سوکھا رہ گیا، غسل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کہیں پر بھی حلق میں، حلق کے پاس، کان کے پاس، بازو کے پاس، کہیں پر بھی ایک جگہ، ایک بال کے برابر بھی سوکھی جگہ رہی تو اب کرنا ضروری تھا، سوکھی رہ گئی، اس کا مطلب اس کو ہم نے نہیں دھویا، غسل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہوں گے امید کرتا ہوں. چیزیں، نمبر 1 جس کا کرنا ضروری ہو، نمبر 2 جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جس کا کوئی منکر نہیں، جس کو سارے لوگ مانتے ہو. دلیل قطعی، مضبوط ترین دلیل. فرض. اب دیکھ لیجیے اس میں ایک چیز اور نے بیان کی ہے، فرض پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، عمل پر ثواب اور ترک پر گناہ. یعنی اگر ہم نے فرض پر عمل کیا تو ثواب ملے گا، اور چھوڑ دیا تو گناہ ہوگا. اور مناسب تعویل کے بغیر اس کا انکار کفر ہے. مناسب تعویل، تعویل کیا ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیجیے آپ. میں نے آپ کو یاد ہوگا جب قربانی کے مسائل بیان کیے تھے، اس میں ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا. ایک مسئلہ یہ تھا، میں نے کہا تھا یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن لوپ ہولز ہوتے ہیں نا، جس طرح لوپ ہولز، وہ ان سے انسان شرعی عدالتی احکامات ہیں ان سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں بچ نہیں سکتا ہے. یعنی عام انسانوں کی عدالت لگے تو وہاں بچ سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، صاحب نصاب ہے، اور سال پورا ہونے سے پہلے اس نے اپنا مال اپنی بیوی کے نام کر دیا. اب یہ لی، اب زکوٰۃ کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمبر 1 صاحب نمبر 2 سال کا گزرنا ہے. یہی اس نے اپنا اس ملکیت کے حوالے کر، اپنی بیوی کے حوالے کر دی. تو اب قانونی اعتبار سے اب جب قاضی کہے گا تم نے زکوٰۃ نہیں دی، تو وہ کہے گا میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میں نے اپنا مال اپنی بیوی کے حوالے کر دیا. تو اس وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ وہ زکوٰۃ سے کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا. کیوں؟ عدالت انسان یعنی قانونی طور پر تعویل کرنا، یعنی ایسا راستہ نکالنا جس سے انسان بچ جائے. لیکن یاد رکھنا یہ تعویل کرنا بہتر عمل نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. آپ کو معلوم ہوگا جو بنی اسرائیل تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم جو ہے سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. سورہ بقرہ کے اندر آپ اس واقعے کو تفصیل سے پڑھو گے انشاءاللہ. تو اور وہ کیا کرنے لگے؟ اسی دن جو دریا تھا، اس دریا میں طوفان آتا تھا، اور جو مچھلیاں ہوتی تھی وہ شرعن، قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا گیا شرعن، کہ اس دن وہ جو مچھلیاں ہوتی تھی اوپر سے، اس دن ان کو حکم تھا کہ عبادت کرنی ہے. تو ان لوگوں نے ایک تعویل کی. طریقہ یہ کیا کہ وہ جمعہ کی شام کو اس میں ایک دریا کے کنارے ایک گڑھا کھود دیتے تھے، پانی آتا تھا، سمندر سیلاب آتا تھا، اس سیلاب کی وجہ سے جو مچھلیاں ہوتی تھی وہ اس گڑھے کے اندر گر جاتی تھی. دوسرے دن یہ سنیچر کو عبادت کرتے تھے، شکار کرنے نہیں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے. لیکن اتوار کو پھر جو ہے جا کر ان مچھلیوں کو نکال لاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر ان پر کیا کی؟ حکم دیا ان پر عذاب نازل کیا جائے. اور عذاب کیسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ. اس لیے تعویل کرنا بہتر نہیں ہے. لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں تعویل بن جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک مسئلہ میں دے دوں آپ کو، مثال دے دوں. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ایک آزمائش میں ڈالا. اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے، ایک آزمائش تھی ان کی بیوی کے ساتھ ایک بات ہوئی، اور کسی طرح کا مکالمہ ہوا. اس واقعے کی طرف میں نہیں جاؤں گا.
تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ٹھیک ہوا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اب ٹھیک ہو گئے، اب 100 کوڑے مارنے تھے. اللہ تعالیٰ نے اب 100 کوڑے مارتے تو بیوی کمزور تھی، وہ تو برداشت بھی نہیں کر پاتی، اور چھوٹی سی بات تھی، 100 کوڑے مارنے والی سزا وہ تو ان کے منہ سے نکل گیا تھا. اب اس کو پورا کرنا ایک نبی کی تو ذمہ داری ہوتی ہے، عہد کو پورا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جھاڑو کو لیجیے جس میں 100 اس میں جو ہے وہ ڈنڈیاں ہوں 100، اور وہ ایک مرتبہ مار لیجیے 100 ہو گئے. تو یہ تعویل کی، اس کا مطلب تعویل، لیکن وہ تعویل طرح کی ہے. پھر انسان اگر اس میں شریعت کے احکامات سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اس میں تعویل کر رہا ہے، وہ گناہ ہے. لیکن کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہے اس میں تعویل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، علماء اس میں تعویل کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ مناسب تعویل کے بغیر اگر کوئی شخص فرض کا انکار کرتے کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں نے ایک بار ایک کلپ بھی گروپ میں شیئر کی تھی. اس میں ہم نے پڑھا تھا فرض وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اور جس کا منکر اور تارک، منکر مطلب انکار کرنے والا، تارک مطلب چھوڑنے والا. یعنی نماز فرض ہے، ایک شخص نماز کا انکار کرتا ہے، دوسرا انکار نہیں کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. جیسے اکثر مسلمان انکار تو نہیں کرتے لیکن پڑھتے نہیں ہیں. تو جو نہ پڑھنے والا ہے، چھوڑنے والا ہے نماز کو، اس کو کہیں گے نماز کا تارک، فرض کو چھوڑ رہا ہے. ایسے انسان کو کہتے ہیں فاسق، یہ گنہگار ہے. لیکن جو منکر ہوگا، انکار کرے گا، نماز ہے ہی نہیں اسلام میں نعوذ باللہ، تو ایسے انسان کو ہم کہیں گے کافر. ٹھیک ہے، تو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. فرض وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہو، اور جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، مضبوط دلیل سے ثابت ہو. ٹھیک ہے، دوسری چیز میں نے اس میں بیان کر دی کہ فرض وہ ہے جس کا کرنا، جس کا جو ہے منکر کافر ہے، اور جس کا تارک فاسق ہے. منکر انکار کرنے والا وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور جو تارک ہے اس کا چھوڑنے والا ہے وہ فاسق ہے. 4 چیزیں میں نے فرض کے اندر آپ کو بیان کر دی کہ فرض جو دلیل قطعی سے ثابت کرنا ضروری ہو، اور جو نہ کرنے والا ہوگا وہ فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا، اور جو اس کا انکار مانے گا ہی نہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، اس کو ہم مانیں گے پھر یہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے نکل چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس میں اصول فقہ میں یہ ایک بحث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. چونکہ وقت بھی بہت زیادہ تھا اس لیے میں نے تفصیل سے سمجھایا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات ہو تو آپ سوالات کر سکتے ہیں. میں نے آپ کی مائکس آن کر دی ہیں.